ناظرین اکرام، اس ویڈیو کی تفصیلات دنیا کے بڑے اکانومسٹ، ورلڈ اکنامک فورم اور ہیومن ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن کی جانب سے جاری کردہ معلومات کے مطابق فراہم کی جا رہی ہیں، جن کا مقصد انسان کی ترقی ہے، جسے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے بڑھتے رجحان کو مد نظر رکھتے ہوئے تشکیل دیا گیا ہے تاکہ آنے والے دور میں انسانوں کے لیے بہتر روزگار مہیا کیا جا سکے۔ اس ویڈیو میں ان تمام شعبوں کو ڈسکس کیا جائے گا جن کے آنے والے وقت میں ان اداروں کے مطابق ڈیمانڈز ہوں گی۔ ویڈیو میں دی گئی تمام معلومات انتہائی اہمیت کی حامل ہیں۔ یہ معلومات آپ کے یا آپ کے بچوں کے بہتر فیوچر کے لیے مفید ہو سکتی ہیں، اس لیے اگر آپ اس ٹاپک میں انٹرسٹ رکھتے ہیں تو اس ویڈیو کو ایک بار مکمل ضرور دیکھیے اور معلومات کو نئی جنریشن کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے۔ ناظرین اکرام، دور حاضر کی آرٹیفیشل انٹیلیجنس ڈیولپمنٹ نے دنیا میں سب کچھ بدل کر رکھ دیا ہے۔ انسانوں سے زیادہ مشینوں کے ساتھ زیادہ وقت گزارتے ہیں، ان سے کام لیتے ہیں اور ان پر اعتماد بھی کرتے ہیں۔ آج کے دور کی ایک مشین کئی انسانوں کی جگہ اکیلی کام کر سکتی ہے۔ جدید دور میں ایک جانب ان مشینوں نے کئی ترقی کے راستے متعارف کروائے ہیں، لیکن دوسری جانب مشینوں نے انسانوں کی جگہ لے کر ہیومن ڈیولپمنٹ کو نقصان بھی پہنچایا ہے۔ روایتی طریقوں کے ہنرمند افراد کی قدر آج کم ہو چکی ہے اور اس کی جگہ نئے جدید طریقوں نے لے لی ہے۔ کوئی بھی شعبہ آج ایسا نہیں ہے جس کا کاروباری روایتی طریقہ کار تبدیل نہ ہوا ہو۔ بڑے بڑے ہنرمند اور اپنے کام کے ماہر آج مشینوں کے آگے کچھ بھی نہیں ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ان کاموں کے بارے میں جن کی مستقبل میں بڑی ڈیمانڈ ہوگی۔ ناظرین اکرام، مستقبل میں جن ملازمتوں کی سب سے زیادہ مانگ ہوگی وہ پہلے ہی ہمارے آس پاس موجود ہے۔ ماہرین کا اندازہ ہے کہ ماضی کے اس خدشے کے باوجود کہ ٹیکنالوجی میں ترقی انسان کی قدر اور ان کے روزگار ختم کر دے گی، لیکن آنے والے برسوں میں متعدد نئے مواقع بھی ہمارے سامنے ہوں گے جنہیں اگر وقت پر اپنا لیا جائے تو فیوچر میں کامیابیاں سمیٹی جا سکتی ہیں۔ دنیا دیکھ رہی ہے کہ مصنوعی ذہانت کے شعبوں میں کیا ہو رہا ہے اور اسے مختلف صنعتوں میں کتنی تیزی سے اپنایا جا رہا ہے۔ یاد رہے کہ مصنوعی ذہانت سے مراد کمپیوٹرائزڈ پروگرامنگ مشینز ہیں جنہیں آپ روبوٹس بھی کہہ سکتے ہیں۔ ایک کمپیوٹر، پرنٹر یا کوئی بھی مشین جسے کسی کام کے لیے پروگرام کیا جاتا ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں شمار ہوتی ہے۔ ماہرین کے مطابق اگلے 5 سال میں روایتی ہنر سیکھنے کے بجائے سب سے زیادہ ترقی حاصل کرنے کے لیے ممکنہ طور پر جن 2 پیشوں کی سب سے زیادہ مانگ ہوگی ان میں مصنوعی ذہانت اور مشین لرننگ سر فہرست ہیں۔ WEF کے مطابق مستقبل میں ایسے دیگر مواقع بھی سامنے آ رہے ہیں۔ مثال کے طور پر ماحولیاتی پائیداری کے ماہرین یا زرعی آلات کے آپریٹرز کی خدمات ایسی ملازمتیں ہوں گی جن کی اگلے 5 سال میں سب سے زیادہ مانگ ہوگی۔ ناظرین اکرام، یہ رپورٹ سوئس تنظیم نے 803 بڑی کمپنیوں کے تفصیلی سروے کی بنیاد پر تیار کی ہے جو دنیا کے تمام خطوں کی 45 معیشتوں میں 1 کروڑ 10 لاکھ سے زیادہ افراد کو ملازمت دیتی ہیں۔ ان رپورٹ سے معلوم ہوتا ہے کہ سروے میں شامل تقریباً 75% فرمز کا خیال ہے کہ وہ اپنے کاروبار میں مصنوعی ذہانت کو اپنائیں گی۔ ملازمتوں پر تکنیکی اثرات کے بارے میں بڑی کمپنیوں کے مالکان کا اندازہ ہے کہ اگلے 5 سال میں متعدد ملازمتیں پیدا ہوں گی جبکہ بہت سے انسانوں کی جگہ مشینیں لے لیں گی۔ تو اشیاء کی تخلیق کاری کے بجائے ان مشینوں کی آپریٹنگ سیکھنا مستقبل میں زیادہ فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ WEF کے مطالعے کے مطابق 2023 سے 2027 کے درمیان جن شعبوں کی دنیا میں ڈیمانڈ ہوگی ان میں نمبر 1 پر مصنوعی ذہانت کی پروگرامنگ اور ان سے بنی مشینوں کی لرننگ کا شعبہ ہے۔ مصنوعی ذہانت کا مقصد دراصل کمپیوٹر کو انسانی سوچ کی نقل بنانا ہے۔ مصنوعی ذہانت کے ماہرین پیچیدہ کمپیوٹر سسٹم بناتے ہیں جو لوگوں کی طرح سوچ سکتے ہیں اور پیچیدہ مسائل کو حل کر سکتے ہیں۔ مصنوعی ذہانت کا ماہر کمپیوٹر مشین کو کمانڈ کے ذریعے دراصل اس نظام کو تخلیق دیتا ہے جو مسائل کو حل کرنے، سوالات کے جواب دینے اور انسانوں کے ذریعے انجام پانے والے کاموں کو مکمل کرنے کے قابل ہوتا ہے۔
اس نظام کو ایک مکمل طور پر خود مختار اور آزاد انٹیلیجنس کے طور پر مشینوں کے ذریعے کام کرنے کے قابل بنایا جاتا ہے تاکہ اس سے مختلف کام لیے جا سکیں۔ مشینوں کی آزمائش کے بعد انہیں آپریٹ کرنے اور سمجھنے والے افراد کی ضرورت ہوتی ہے۔ مشین لرننگ ماہر مصنوعی ذہانت کے سسٹم کو کسی ایک مسئلے کے لیے زیادہ درست اور تیز تر نتائج تک پہنچنے میں مدد فراہم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی تعلیمات کے لیے مختلف ادارے آن لائن کورسز کرواتے ہیں اور ان مشینوں کی ٹریننگ مختلف سرکاری اور پرائیویٹ اداروں میں دی جاتی ہے جہاں یہ اسکل سیکھنے والوں کی مستقبل میں بڑی ڈیمانڈ ہوگی۔ نمبر 2 پر ماحولیاتی پائیداری کے ماہر کی اسکل ہے۔ یہ شخص ماحولیاتی پائیداری کے اہداف کو حاصل کرنے کے لیے کمپنیوں کے ساتھ ایک مشیر کے طور پر کام کرتا ہے جس کی ذمہ داریاں اس تنظیم کے لحاظ سے تبدیل ہوتی ہیں جس کے لیے وہ کام کر رہا ہوتا ہے۔ یہ شخص آلودگی پھیلانے والے اخراج کو کم کرنے، توانائی کی کھپت کو کم کرنے یا سرمایہ کاری کے منصوبوں میں ماحولیاتی پالیسیوں کی ترقی میں حصہ لینے کے لیے منصوبوں کا انتظام کرنے کے لیے کام کرتا ہے۔ کیونکہ اس کام کا میدان بہت وسیع ہے اس لیے پائیداری کے ماہر بننے کا کوئی ایک راستہ نہیں ہے بلکہ یہ بہت سے شعبوں کی مینجمنٹ سے منسلک ہے جن میں سسٹینیبل اسپیشلسٹ، جیو انوائرمنٹ اسپیشلسٹ اور الیکٹریکل انجینئرنگ شامل ہے، جس کے لیے بہت سے ادارے بیچلر اور ماسٹر ڈگریاں فراہم کرتے ہیں جنہیں حاصل کر کے آپ مستقبل کی دنیا میں کہیں بھی اپنی سروسز دے سکیں گے۔ نمبر 3 پر بزنس انٹیلیجنس اینالسٹ کا شعبہ ہے۔ یہ شعبہ کاروباری انٹیلیجنس اینالسٹ کمپنیوں کو کاروباری فیصلے کرنے میں مدد کرنے کے لیے ڈیٹا سیٹس کا مطالعہ فراہم کرتا ہے۔ بہت زیادہ معلومات پر کارروائی کرتے ہوئے تجزیہ کار کمزور نکات کی نشاندہی کرواتا ہے اور کمپنی کی کارکردگی اور پیداواری صلاحیت کو بہتر بنانے کے لیے تبدیلیاں تجویز کرتا رہتا ہے۔ عام طور پر وہ کمپنی کے اندر کام کرنے کے طریقوں کا مطالعہ کرتا ہے، میٹرکس کا جائزہ لیتا ہے، صنعت اور حریفوں کے ڈیٹا کا تجزیہ کرتا ہے، مواقعوں کی نشاندہی کرتا ہے اور کاروباری چیلنجز سے نمٹنے کے طریقے تجویز کرتا ہے۔ یہ شخص وہ پروفیشنل ہے جو کمپیوٹر سائنس، ڈیٹا سائنس، شماریات، بزنس ایڈمنسٹریشن، معاشیات اور دیگر متعلقہ شعبوں کے علم کو جوڑ کر کام کرتا ہے جس کے لیے مختلف ادارے 4 سالہ ڈگری کورسز کرواتے ہیں۔ نمبر 4 پر انفارمیشن سیکورٹی اینالسٹ کا شعبہ ہے۔ عام طور پر کمپنیوں کو حساس کاروباری یا کسٹمر ڈیٹا کے لیک ہونے کے خدشات رہتے ہیں جیسے کریڈٹ کارڈ نمبرز، پاسورڈز اور کروڑوں صارفین کی نجی معلومات۔ انفارمیشن سیکورٹی تجزیہ کار کمپیوٹر نیٹ ورکس، سسٹمز، ڈیٹا بیسز اور کسی بھی قسم کی حساس معلومات کو سائبر حملوں سے محفوظ رکھنے کا کام کرتے ہیں۔ اس کے لیے وہ ڈیزائننگ، نگرانی، دفاعی نظام کو اپڈیٹ کرنے اور حملوں کا جواب دینے کے حوالے سے حکمت عملی ترتیب دیتے ہیں۔ یہ کیریئر اپنانے والوں کو کمپیوٹر سائنس یا کمپیوٹر انجینئرنگ میں کم از کم بیچلر ڈگری کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ اس بات پر منحصر ہے کہ آپ کا تعلق کس ملک سے ہے، لیکن کچھ ممالک میں سائبر سیکورٹی میں مخصوص سرٹیفیکیشنز بھی ضروری ہوتی ہیں۔ سائبر سیکورٹی کی سکلز کے لیے دنیا بھر کے ممالک کے ادارے کورسز کرواتے ہیں۔ نمبر 5 پر فن ٹیک انجینئرنگ کا شعبہ ہے۔ فنانشل ٹیکنالوجی انجینئر عام طور پر کمپیوٹر سائنس کی تعلیم حاصل کرتا ہے اور فن ٹیک میں مہارت رکھتا ہے۔ اس شخص کو مصنوعی ذہانت اور مشین لرننگ کے علوم پر بھی عبور حاصل ہوتا ہے۔ یہ شخص مختلف پروگرامنگ زبانیں جانتا ہے جیسے جاوا اسکرپٹ، روبی، PHP، HTML اور CSS۔ ڈیٹا بیس اور کلاؤڈ پلیٹ فارمز کی سکلز کی ضرورت ہوتی ہے۔ نمبر 6 پر ڈیٹا اینالسٹ اور ڈیٹا سائنس کا شعبہ ہے۔ ویسے تو ان دونوں افراد کے کام میں آپ کو کافی مماثلت معلوم ہوگی۔ دونوں ڈیٹا اینالسٹ ایسے رجحانات کو تلاش کرتے ہیں جو ان کے کلائنٹس کے لیے مفید ہوتے ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ سائنسدانوں کے پاس زیادہ ذمہ داریاں ہوتی ہیں اور اس وجہ سے وہ عام طور پر سینئرز ہوتے ہیں۔ سائنسدان ڈیٹا کے بارے میں اپنے سوالات تیار کرنے یا مشین لرننگ کا استعمال کرتے ہوئے ماڈل تیار کرنے پر کام کرتے ہیں، جبکہ تجزیہ کار ان ٹیموں کے ساتھ کام کرتا ہے جن کے پاس پہلے سے ہی اہداف موجود ہوتے ہیں۔ بہت سے ڈیٹا سائنسدان اپنے کیریئر کا آغاز بطور تجزیہ کار یا شماریات دان کے طور پر کرتے ہیں۔ دونوں پیشہ ور افراد بامعنی معلومات نکالنے اور اس کی تشریح کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور دونوں اعداد و شمار اور جدید پروگرامنگ کے میدان میں مہارت رکھتے ہیں۔
ڈیٹا انجینئر ڈیجیٹل انفراسٹرکچر تیار کرتا ہے اور اس کا کام بھی ان شعبوں سے مشابہت رکھتا ہے۔ ہارورڈ بزنس ریویو کے مطابق ڈیٹا سائنس اس وقت بھی اور مستقبل میں بھی سب سے زیادہ مطلوب ملازمتیں پیش کر سکتا ہے۔ نمبر 7 پر روبوٹکس انجینئرنگ کا شعبہ ہے۔ یہ افراد روبوٹک سسٹم بنانے میں مدد کرتے ہیں جو انسانی اور غیر انسانی کاموں کو انجام دینے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ یہ انجینئرز روبوٹک سسٹم کے پروٹوٹائپ ڈیزائن کرتا ہے، مشینوں کی تعمیر، دیکھ بھال اور مرمت کے کام کی سکلز بھی رکھتا ہے، ساتھ ہی تخلیق کرتا ہے اور موجودہ روبوٹس کے لیے نئی ایپلیکیشنز تیار کرتا ہے۔ یہ روبوٹس دوسرے سیاروں کی تلاش، ہسپتالوں میں جراحی کے طریقہ کار کو بہتر بنانے یا کار فیکٹری میں پیداوار کے طریقوں سے لے کر دوسرے مقاصد کے لیے استعمال ہوتے ہیں جن کے لیے میکینیکل یا الیکٹریکل انجینئرنگ سے متعلق مہارتوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ نمبر 8 پر الیکٹرو ٹیکنالوجی میں انجینئرنگ کا شعبہ ہے۔ الیکٹرو ٹیکنالوجی انجینئرنگ ایک وسیع اصطلاح ہے جس میں خصوصی پیشہ ور افراد جیسے الیکٹریکل انجینئرز، الیکٹرانک انجینئرز اور ٹیلی کمیونیکیشن انجینئرز شامل ہیں۔ یہ ماہرین ہر شعبے میں تکنیکی ماہرین کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ یہ موٹرز اور الیکٹریکل اور ٹیلی کمیونیکیشن آلات کے آپریشن کو ڈیزائن کرنے اور اس حوالے سے ہدایت دینے کا کام کرتے ہیں۔ ان کا علم اسے مختلف قسم کی الیکٹریکل پاور جنریشن، ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن سسٹم میں کام کرنے کے قابل بناتا ہے۔ یہ شخص الیکٹرانک اور ٹیلی کمیونیکیشن سسٹم کی کارکردگی اور حفاظت کی نگرانی کے لیے کنٹرول کے معیارات بھی قائم کر سکتا ہے۔ یوں اس شعبے کی مستقبل میں کئی جگہوں پر ڈیمانڈ سامنے آئے گی۔ نمبر 9 پر فارم آپریٹر کا شعبہ ہے۔ ان کا بنیادی کام زرعی سرگرمیوں میں معاونت کے لیے مشینری چلانا ہے، جیسے کہ پودے لگانا، فصلوں کی کاشت اور کٹائی، جانوروں کو کھانا کھلانا اور ان کا فضلہ ہٹانا وغیرہ شامل ہے۔ یہ افراد بھالنگ، آپاشی، گاڑیاں چلانا یا کٹائی کرنے کے بعد استعمال ہونے والے سامان کو ہینڈل کرنے سے متعلق کام بھی کر سکتے ہیں۔ یہ ڈرائیور، کنویئر، لوڈنگ مشین، سپریڈرز، کلینرز اور ڈرائر چلا سکتے ہیں۔ ان شعبوں کے ماہرین کی آج بھی دنیا بھر میں ڈیمانڈ ہے، البتہ ترقی پذیر ممالک کے افراد ان شعبوں کو کوئی خاص اہمیت نہیں دیتے۔ اور آخر میں نمبر 10 پر ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کا شعبہ ہے۔ یہ شعبہ نہ صرف انسانی ترقی بلکہ اقتصادی ترقی کے استحکام کے لیے ملکی سطح پر اچھے نتائج حاصل کر سکتا ہے۔ جیسے جیسے تکنیکی ارتقاء ایک بے مثال رفتار سے آگے بڑھ رہا ہے، ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن ماہر دستیاب ٹول سے فائدہ اٹھانے اور اپنے کاروبار کو ترقی دینے کے لیے کمپنیوں میں ایک کلیدی کردار ادا کر سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس پروفیشنل کے لیے اپنے آپ کو اس کمپنی کا باغور جائزہ لینے کی ضرورت ہوتی ہے جس کے لیے وہ کام کر رہا ہوتا ہے، تاکہ وہ سمجھ سکے کہ کمپنی کو کیا ضرورت ہے اور ڈیجیٹل تبدیلی کا منصوبہ کیسے تیار کیا جا سکتا ہے۔ یہ ماہرین کمپنی کی موجودہ ٹیکنالوجیز کو اپ ڈیٹ کرنے، نئی ٹیکنالوجیز کو حاصل کرنے، فرم کے کارکنوں کو نئے طریقوں کی تربیت دینے، مختلف ورک فلو اور نئے تکنیکی ٹولز کے مطابق ڈالنے والے کام کے ماڈل کی منتقلی میں تعاون کرنے جیسے کام سر انجام دیتے ہیں۔ ناظرین اکرام، یہ ہیں وہ شعبے جن کی مختلف انٹرنیشنل اداروں کی تحقیقات کے مطابق مستقبل میں خاصی ڈیمانڈز ہوں گی، اور جنہوں نے آج ان شعبوں میں ڈگریاں حاصل کی ہیں یا کر رہے ہیں 2027 تک وہ کامیاب ترین لوگوں میں شمار ہوں گے اور ترقی کے مواقعوں سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔ امید ہے ویڈیو میں دی گئی معلومات آپ کو اچھی لگی ہوں گی۔ ہمیں اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پاک ویڈز فار یو کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو ضرور دبائیں۔ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔